جب کوئی برا انسان ہوتا ہے، برائی کرنے والا ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کا تعلق دین سے ہے، ان کی نسبت دین سے ہے، تو یہ چاہے اپنے گھر میں خوشی ہو، چاہے اپنے گھر میں غم ہو، ہر موقع پر یہ ایسے کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ان کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو اور سننے والوں کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو۔ ورنہ لوگ شادیوں کے موقع پر ڈانس کراتے ہیں، شادیوں کے موقع پر ناچ کراتے ہیں، شادیوں کے موقع پر جب خوشی میں زیادہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو طرح طرح کے گناہ کی محفلیں قائم کرتے ہیں۔ مگر جو انسان جب گناہ کی جہاں پر محفلیں قائم ہوتی ہے تو اس جگہ پر اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل قائم ہوتی ہے تو اس جگہ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم یقیناً کوسوں دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے بچوں میں جو ہمارا مسلمانوں کا وقار تھا، جو ہمارا دبدبہ تھا، اور جو ہماری پہچان تھی، وہ ساری چیزیں ہم دھیرے دھیرے کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسجدوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں مگن ہے، دنیا داری میں مگن ہے، ہم دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آنے والی زندگی ہے، اصل زندگی ہماری موت کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے ایسی جگہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جو ہم کر کے جائیں گے، جیسا کر کے جائیں گے ویسا ہی ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم اچھے کام کر کے جائیں گے، نیکیاں کر کے جائیں گے، مسجدیں بنا کے جائیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے کر جائیں گے، اپنے بچوں کو نیک بنا کے جائیں گے، اپنے بچوں کو اچھا بنا کے جائیں گے، تو پھر وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ بچے ہمارے کام آئیں گے۔ اور اگر ہم نے صرف اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، دنیا کی ہائی فائی تعلیم دی، تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گناہ کا تو سبب بن سکتے ہیں، مگر نیکیوں کا شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو نیکیوں کا سبب بنتا ہو۔ یقیناً آج کے حالات ایسے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں ذلیل کرنے کی اور رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی، ہمیں دبانے کی اور ڈرانے کی، ہمیں دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے عزت کی زندگی جی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کیا ہے، اور جو یقیناً دل سے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ اس طاقت کے ساتھ پھر اللہ کی مدد شامل ہو جایا کرتی ہے، اور جس طاقت کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے پھر اچھی اچھی طاقتیں اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جایا کرتی ہیں۔ تو ہمیں ایک بزرگ کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، اور دیکھیے کہ ہمارے بزرگان دین کس طرح سے اللہ پر بھروسہ کیا کرتے تھے، کس طرح سے وہ ان کا بھروسہ تھا۔ آپ اندازہ کیجئے آج ہمارے ایمان کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر پہلے کے لوگوں کے ایمان کیسے ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ایک مجذوب صاحب ہیں، ایک قبرستان میں بیٹھے، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، دعا کر دیجئے۔ تو آپ فرمانے لگے، خدا کی قسم اگر گیہوں کا ایک دانہ 1 درہم کا بھی ہو جائے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر گیہوں کا ایک دانہ 1 درہم کا بھی ہو جائے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کہا کہ حضور ایسا آپ کیوں بول رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے
کہ اگر تم میری عبادت کرو گے تو تمہیں ہم رزق عطا کریں گے، تو ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے رزق عطا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یعنی ہم اس کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں روزی عطا کر رہا ہے۔ جب ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے تو مہنگائی کتنی کیوں نہ بڑھ جائے، ایک گیہوں کا دانہ 1 درہم کا ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر اس کا رزق دینا اس کا کام ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو گے میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ بے شک سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو یہ خدا کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج ہم چند پیسوں کے لالچ میں غیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، چند پیسوں کے لالچ میں ہمارے نیتاؤں کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ غیروں کے جو معبود ہیں ان کے سامنے جھکتے جا کر ہیں، یہاں جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، نہ جانے کیسی جگہوں پر ایسے کام کرتے ہیں جنہیں اسلام میں کفر کہا گیا، کفریہ کام کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے سے عزت مل جائے گی، ہمیں یہ کام کرنے سے دولت مل جائے گی، ہم یہ کام کریں گے تو ہم پردھان بن جائیں گے، ہم یہ کام کریں گے تو ہم منتری بن جائیں گے، ہم یہ کام کریں گے تو ہم ودھائک بن جائیں گے، ہم یہ کام کریں گے تو معاشرے میں ہماری عزت ہوگی، گاؤں میں ہماری عزت ہوگی، ہر کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر کوئی ہماری عزت کرے گا۔ مگر میرے بھائیوں یہ ان کی بھول ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے سورما ہوئے ہیں، بڑے بڑے نمبردار ہوئے ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کی توتی بولا کرتی تھی، مگر آج ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا، ان کی قبر پر کوئی چادر چڑھانے والا نظر نہیں آئے گا، ان کی قبر پر کوئی پھول چڑھانے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا، بکریاں ان کی قبر پر پیشاب کر رہی ہیں، کوئی بھی انہیں ہکالنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کبھی غریب نواز نے لوگوں کی خدمتیں کی تھی اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا تھا، تو اللہ نے انہیں قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور وہ قیامت تک کے لیے خود بھی زندہ ہو گئے۔ اور کل جب انہیں میدان محشر میں حشر کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، جب انہیں جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو ان سے کہا جائے گا اے میرے بندے، اے میرے محبوب، صرف تم اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے بلکہ جو تم سے محبت کرتا تھا تم اسے بھی جنت میں لے کر جاؤ، جس نے تمہاری خدمت کی ہے تم اسے بھی جنت میں لے کر جاؤ، جس نے تم سے مصافحہ کیا تم اسے بھی جنت میں لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور بحر العرفان، شہزادہ حضور بحر العرفان، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کی قبر کو نہیں بتا پائیں گے کہ کہاں پر ان کی قبر ہے، مگر وہ ایک فقیر جو دیوا میں کبھی آیا تھا، جس نے بڑی جائیداد، زمین جس کی بہت بڑی جائیداد تھی، دیوا میں آیا تھا، جب وہ پلٹ کے گھوم کے آیا تو دیکھا کہ ہماری زمین پر لوگوں نے قبضہ کر لیا، تو انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا کہ تم نے میری زمین پر قبضہ کیوں کر لیا، انہوں نے زمین کے کاغذ لیے اور دریا کے کنارے گئے اور ان کاغذوں کو پھاڑا، دریا میں ڈال دیا، پھر سفر کے لیے نکل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم دنیا میں تو مسافر کی طرح ہیں، یہاں پر ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، اگر اصل میں ہمیں مستقبل کے اپنے اچھا بنانا ہے اور ہمیں اصل گھر کی تلاش ہے تو پھر وہ گھر مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ عطا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں آپ ان کے روضے بتا رہے ہیں، وارث دیوا کا روضہ بتا رہا ہے، غریب نواز کا روضہ بتا رہا ہے، غوث اعظم کا روضہ بتا رہا ہے، امام اہل سنت کا روضہ بتا رہا ہے، امام ربانی کی درگاہ بتا رہی ہے، قطب المدار کا آستانہ بتا رہا ہے۔ اگر واقعی میں دنیا میں کوئی حکومت کر رہا ہے تو پھر کوئی بادشاہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے فقیر حکومت کر رہا ہے۔ بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، عزتیں انہیں ملتی ہیں، عزتیں کوئی دولت سے نہیں کما سکتا ہے۔ کوئی انسان اگر کسی بادشاہ کا نوکر ہے تو وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پر اس سے ہر حکم کو منوا تو سکتا ہے کہ تم یہ کر دو وہ کر دو، وہ انسان ہر کام کرے گا بادشاہ کا کیونکہ وہ اس کا نوکر ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نوکر کے دل میں بادشاہ کی محبت بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ نوکر کے دل میں بادشاہ کی محبت بھی ہو۔
اور بادشاہ کتنی دولت کیوں نہ دے دے، اس محبت کو ڈال نہیں سکتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں دیکھیے آپ ان اللہ والوں کی زندگی، آج ہم غوث اعظم کے نام پر ڈیگے چڑھا رہے ہیں، گھر گھر ہمارے بچے غریب نواز کا نعرہ لگا رہے ہیں، غوث اعظم کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، ان کے نام پر ڈیگے بن رہی ہے۔ وہ نہ جانے کہاں ہیں، کہاں کے رہنے والے، کہاں ان کی مزار ہے، کہاں وہ ہیں، کیا وجہ ہے، ان کے احترام ہمارے دل میں کیوں ہے، ان کی محبت ہمارے دل میں کیوں ہے؟ ہمارے کوئی قریبی کی محبت اتنی نہیں ہے، ہمارے کوئی علاقے کے انسان کی محبت ہمارے دل میں اتنی نہیں ہے۔ ان کے نام پر جو انسان اپنے گھر والوں کے نام پر 100 روپے بھی نہیں خرچ کرتا ہے، وہ ان کے ناموں پر ڈیگے چڑھا رہا ہے۔ آخر یہ محبت کیسی ہے؟ یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ محبت اس لیے آئی ہے کہ یہ محبت دلوں میں ڈالنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دولت سے محبت دل میں نہیں ڈالی جا سکتی ہے، شہرت سے محبت دل میں نہیں ڈالی جا سکتی ہے، کسی کی عمارت سے محبت دل میں نہیں ڈالی جا سکتی ہے، کسی کی گاڑیوں کو دیکھ کر دل میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی ہے، کسی کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر دل میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ ارے اللہ جس کے دل میں جس بندے کو چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور اللہ جس کی محبت کو ڈال دیتا ہے تو پھر وہ انسان قیامت تک کے لیے زندہ ہو جایا کرتا ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، ابھی کئی لوگ اسٹیج پر ہیں، ان سے بھی تھوڑی دیر آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ آپ کے مولانا گلویز صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی باتیں آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی ہوں گی کیونکہ یہ آپ کی بولی جانتے بھی ہیں۔ میں تو شاید پہلی مرتبہ آیا ہوں اور میں اتنا نہیں واقف ہوں کہ آپ کس طرح سنتے ہیں اور کس طرح بولتے ہیں، نہ میں کوئی مقرر ہوں۔ میرے بھائیوں بس سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج کل اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہم دنیا میں گناہ زیادہ کر رہے ہیں، نیکیاں کم کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اگر اپنا جائزہ لینے کی کوشش کرے تو یہی ہوگا کہ ہم گناہ زیادہ کر رہے ہیں، نیکیاں کم کر رہے ہیں۔ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے 50 سال 60 سال کی زندگی کے لیے ہم اسے اچھا بنانے کے لیے دن رات محنتیں کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے مستقبل کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر آپ صرف اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، میرے بھائیوں مرنے کے بعد ایک اور بھی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے کہ اس زندگی میں جانے کے بعد پھر انسان کو موت نہیں آئے گی۔ جو دنیا میں کر کے جائے گا اس کی اگر گنہگار ہوگا تو اس کی سزا وہاں پر ملے گی، اگر وہ نیکوکار ہوگا، نیک انسان ہوگا تو پھر اس کا اجر اسے جنت کے شکل میں تحفے میں دیا جائے گا۔ تو ہم یہ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم یہ جائزہ لے چکے کہ ہم گناہ زیادہ کر رہے ہیں، نیکیاں کم کر رہے ہیں، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم نیکیاں زیادہ کریں، گناہ کو کم کریں۔ زندگی ہماری گناہ کر کے گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی، ہم نیکیاں کر کے گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی۔ دونوں طرح سے زندگی کو گزرنا ہے۔ جو لوگ دنیا میں رات دن عبادتیں کر کے گئے ان کی بھی زندگی گزر گئی، جو حکومتیں کر کے گئے ان کی بھی زندگی گزر گئی، جو عیاشیاں کر کے گئے ان کی بھی زندگی گزر گئی، جو اپنے عمارتیں بنا کے گئے ان کی بھی زندگی گزر گئی، جو نفرتیں پھیلا کے گئے ان کی بھی زندگی گزر گئی، جو محبتوں کو عام کر کے گئے ان کی بھی زندگی گزر گئی۔ تو میرے بھائیوں جو لوگ زندگی سب کی گزرنا ہے، مگر عقل مند انسان وہی ہے کہ جس نے نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ان اللہ والوں کے نام زندہ ہیں، آج ان کا احترام ہمارے دل میں اتنا زیادہ ہے تو ہم ان کی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں کس طرح سے گزارا ہے، ہم اس طرح سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری معاشرے میں بھی عزت ہوگی، گاؤں میں بھی عزت ہوگی، گھر میں بھی عزت ہوگی، جہاں ہم نکلیں گے وہاں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور جب ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمیں برے الفاظوں سے نہیں یاد کریں گے بلکہ افسوس کریں گے اور کہیں گے فلاں انسان بڑا پیارا تھا، فلاں
فلاں انسان بڑا محبتی تھا، فلاں انسان ملانے کا کام کرتا تھا، فلاں انسان نفرتوں کو عام نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ تو لوگوں کے کام آیا کرتا تھا۔ اور جو لوگ ایسا کر کے جاتے ہیں تو پھر انہیں بہت دنوں تک یاد رکھا جاتا ہے، لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں کہ ایسے انسان بنو کہ دوسروں کے کام بھی آ سکو، اور ایسے انسان بنو کہ دنیا سے جاؤ تو مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد رکھا جائے، ویسے انسان نہ بنو کہ لوگ تمہیں بھلا دیں۔ تو میرے بھائیوں، بس یہ چند باتیں تھی میری جو میں نے آپ سے کر لی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس دور میں، اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو ہی بچانا بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ سمجھ لیجئے بڑا مشکل کام ہے۔ آج نہ جانے کیسے کیسے گانے آ گئے، ہمارے بچے گانے سنتے ہیں، ان میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، خود بھی زبان سے وہ بولتے ہیں۔ مسلمان یہ سمجھ لیجئے کہ کلمہ پڑھنے والا انسان جب کفریہ الفاظ زبان سے بولے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اب صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے صحابہ انہیں بھی کافر سمجھا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال دیکھیے کہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جمعہ بھی چھوٹ جاتا ہے، یہ حال ہو گیا۔ تو آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور ہم کوشش کریں کہ ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم جو بھی دنیا میں کر رہے ہیں ہم کوشش کریں نیکیاں کرنے کی اور اچھے کام کرنے کی، مگر دو چار چیزیں ایسی ہیں کہ ہم گانٹھ باندھ لیں کہ یہ چیزیں ہم کرنا بالکل بھی کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں، محبت کو ختم کرنے والے، محبت کو دلوں سے نکالنے والے گھوم رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور اللہ کی بادشاہی میں کسی کی بھی شرکت نہیں ہے۔ اللہ کی بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ آ جائے، فرعون جیسے آئے، سب مٹ گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اسلام کو تو نہ جانے کنوں نے مٹانے کی کوشش کی، مگر سب مٹ گئے، مگر اسلام کو ختم نہیں کر پائے۔ سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ جب تک کہ اللہ جو نہیں چاہے گا تو وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس میں بالکل بھی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بادشاہ کتنا ہی بڑا ترم خان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، کوئی بھی اللہ کے آگے کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ سب سے بڑا اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں اور سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ان سارے انسانوں سے اگر کوئی سب سے افضل انسان ہے تو وہ آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی ہمارے آپ کے نبی ہیں، وہی ہمارے آپ کے نبی ہیں۔ تو ہمیں ان کے بارے میں کیا رکھنا ہے کہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے، جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے فرمایا، وہ ساری باتیں سچی ہیں۔ اگر آپ ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کی لائی ہوئی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، اور اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ جو دنیا میں لے کر آئے، جو انہوں نے بتایا، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ ساری باتیں، ساری چیزیں سچ ہیں، حق ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو پھر ہمیں کسی بھی بزرگ کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں سوچنا بھی نہیں ہے، کہنا تو دور کی بات ہے، میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ آخر اللہ نے انہیں اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے بہت قریبی لوگ ہیں، ایسے تھوڑی کوئی عام لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی زندگی، ہمیں ہمیشہ بزرگوں سے محبت کرنا ہے، بزرگوں کے نام سے فاتحہ دلانا ہے، بزرگوں کے نام سے اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم صرف فاتحہ پڑھ لیا کریں، ان کے نام سے ایصال ثواب کر دیا کریں۔ اگر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی جو میسر آئے ہم بزرگوں کے نام سے
وہ کرتے رہیں اور بزرگوں سے محبت رکھتے رہیں. کوئی بھی کسی بھی سلسلے کا ہو, کیسا بھی بزرگ ہو, اگر وہ بزرگ ہے تو ہمیں دل سے اس کے بارے میں احترام رکھنا ہے اور اس سے محبت کرنا ہے, کیونکہ بزرگوں کی محبت ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. بزرگوں کی محبت ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. اور اس دور میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو صحیح راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے, جو اچھا راستہ ہے, اس میں عام لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا ہے جو لوگ فاتحہ کرتے ہیں, جو درود کرتے ہیں, جو ایصال ثواب کرتے ہیں, جو ذکر کی محفلیں کرتے ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں, قرآن خوانی کراتے ہیں, قبر پہ مرنے کے بعد 40واں کرتے ہیں, 10واں کرتے ہیں, 20واں کرتے ہیں, یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے, یہ بزرگوں سے چلا آیا ہے. آج کل لوگ منع کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا اور یہ کیا کیا جائے گا, ایسا نہ کرا کرو, یہ نہ کرا کرو, وہ نہ کرا کرو. مگر یہ بزرگوں سے طریقہ چلا آیا, ان بزرگوں سے چلا آیا جن بزرگوں کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے, ان بزرگوں سے چلا آیا ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کے پیدا ہوئے تھے. ایسے بزرگوں سے چلا آیا. تو ہمیں یہ چیز بھی کبھی چھوڑنا نہیں ہے. کوئی بہکانے کی کوشش کرے تو اس سے کہہ دینا کہ ہمیں بہکانے کی کوشش نہ کرو, بلکہ ہم تو غریب نواز والے ہیں, ہم تو غوث اعظم والے ہیں, ہم تو قطب المدار والے ہیں, ہم تو ان اولیاء اللہ کے غلام ہیں, ان کے در کے غلام ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ نے جو فرمایا, جو حدیث شریف میں آیا ہے, جو بزرگوں نے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے پیارے ہیں, جو اللہ کے محبوب ہیں, کل جب یہ جنت میں جائیں گے تو یہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے جس نے تمہاری خدمت کی تم اسے بھی جنت میں لے کے جاؤ, جس نے تمہاری صحبت اٹھائی اسے بھی تم جنت میں لے کر جاؤ, جس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تم اسے بھی جنت میں لے کر جاؤ. جب اللہ بندے کو بخشنا چاہے گا, اسے معاف کرنا چاہے گا, تو یہاں تک کہ پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی کسی اللہ کے ولی کی یا کسی اچھے عالم کی, عالم باعمل کی زیارت کی ہے؟ اگر بندہ کہہ دے گا کہ ہاں فلاں دن ایک بستی میں, میری بستی میں ایک عالم ربانی آئے تھے, ایک عالم باعمل آئے تھے, میں نے ان کی زیارت کی تھی, تو اللہ فرمائے گا کہ جاؤ, میں نے تمہیں ان کی زیارت کے طفیل میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تم بھی ان کے ساتھ جنت میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ. بزرگوں کا یہ حال ہے, سبحان اللہ, تو پھر یہ اپنے چاہنے والوں کو کیا پیچھے رکھیں گے؟ ارے غوث اعظم کا تو یہ حال ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا چاہنے والا, مجھ سے محبت کرنے والا کسی بھی مشکل میں ہو, اگر دل سے مجھے پکار لے, کسی بھی کونے میں ہو, تو میں فوراً اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جایا کروں. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ ان بزرگوں کا دامن تھامے رکھیے, دین کو سیکھیے اور اپنے بچوں کو عالم حافظ بنانے کی کوشش کریں. آپ دنیا کی بھی ہائی فائی تعلیم دیں, اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی بھی تعلیم دیں. اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا ضرور دین کی تعلیم دیں کہ وہ اپنے ایمانوں کی حفاظت کر سکیں اور وہ صحیح سے نماز پڑھ سکیں, صحیح سے روزے رکھ سکیں, وہ جان سکیں یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے, ان چیزوں کا فرق کر سکیں. تو میرے بھائیوں, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں, ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر گئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بھی بہار آئے گی, اور کل قیامت کے دن ہمیں مرنے کے بعد بھی ہمیں مایوسی نہیں ہوگی, بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا اور ان اللہ والوں کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے. اگر ہم اپنے بچے کو عالم حافظ بنا کے چلے گئے تو آپ قبر میں لیٹے ہوں گے, آپ کا بچہ قبر کے باہر دنیا میں نیکیاں کر رہا ہوگا, نمازیں پڑھ رہا ہوگا, روزے رکھ رہا ہوگا, جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی آپ کو قبر میں بھی ملتا چلا جائے گا. تو آپ عالم بنائیے, اپنے بچوں کو حافظ بنائیے, دین کی تعلیم دیجئے, اچھے انسان بنانے کی کوشش کیجئے. آج بھی اگر عزت دینے والا کوئی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ, اللہ ہی عزت دینے والا ہے. اور آج بھی اگر کسی کی عزت ہے تو پھر اس جماعت کی عزت ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتی ہے, رسول کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتی ہے. آج ان علماؤں کی ہم عزت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی نسبت دین سے ہے. یہ ہمیں سکھاتے ہیں, یہ ہمیں دینداری بتاتے ہیں, یہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں, یہ ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں. اس لیے
آج ہم انہیں عزت دے رہے ہیں، صرف آپ ہی عزت نہیں دے رہے بلکہ دنیا انہیں عزت دے رہی ہے۔ اس لیے عزت دے رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا تو اللہ نے اسے دونوں جہان میں کامیاب کر دیا۔ فلا چاہیے آفاق دو جہاں میں اگر حوالے کر دو یہ جان و جگر مدینے کے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہم سب کو یہ بھی سن لیجئے کہ ہم اب جب بھی کوئی ہمارے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو تو ہم گناہ سے بچیں، ہم اپنے گھر پہ ڈی جے نہ بجوائیں، ہم ڈانس نہ کروائیں، ہم الٹے سیدھے کام نہ کریں، گناہ کے کام نہ کریں۔ اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو میلاد کی محفل سجا لو، اللہ اگر توفیق دے تو اس موقع پر قرآن خوانی گھر میں کراؤ، اللہ اگر توفیق دے تو غوث اعظم کے نام سے ڈیک بنواؤ، اللہ تمہیں توفیق دے تو بزرگوں کے نام سے فاتح کراؤ۔ یہ کام اگر آپ کرو گے تو تمہاری شادی میں بھی برکت ہوگی، تمہارے کھانے میں بھی برکت ہوگی، اور دین کے جو شروعات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے جس کام کی شروعات کی جاتی ہے تو وہ کام اچھے ہوتے ہیں۔ آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں سال بھر کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ بے دینی کا نتیجہ ہے، یہ دنیا داری کا نتیجہ ہے کہ آج 6 مہینے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، سال بھر میں طلاقیں ہو رہی ہیں، آج نفرتیں اتنی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، گھر کا ماحول خراب ہے، بے چینیاں ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی لڑ رہے ہیں، ماں باپ بچہ اپنے ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں، بچہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، نہ جانے کیسا دور آ گیا۔ اسلام یہ کچھ بھی نہیں سکھاتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے، ایک لفظ میں آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، اسلام تو ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے کہ میری ذات سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ ہمیشہ یہ اصول رکھیے اور یہ کوشش کیجئے گا کہ میری ذات سے، چاہے وہ میرا بھائی ہو، چاہے میرے ماں باپ ہوں، چاہے وہ میرے دوست ہوں، چاہے میرے گاؤں والے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میری ذات سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر یہ کام آپ کر کے چلے گئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو اللہ آپ کی عزتوں میں چار چاند لگا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔